اس نے اپنے چھاتی پر ایک نقش دکھایا. وہ جنزادی اس کے پیروں میں گر گئی اور اس نے اس کو اسی وقت جلا دیا. اوکے آلرائٹ فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو آشی ڈیلی ولاگس. تو ڈاگی اسٹائل میں ہم لوگ انٹری مار چکے ہیں، مطلب میں انٹری مار چکا ہوں. ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ صحیح کھڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج آپ کے؟ زبردست. میں ہوں عاشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف. میں سمجھا تم کہنے لگا میں ہوں شیخ، میں نے کیا ہو گیا بھائی؟ یا شیخ اپنی دیکھ. اور جن اسٹوریز ڈیلی جن اسٹوریز کے ساتھ میں ہوں عاشی اور ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر کاشف. اور ڈاکٹر کاشف کے سنسنی خیز واقعات اور ایک اور خطرناک اسٹوری کے ساتھ ڈاکٹر کاشف سر کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں سنانے جا رہا ہوں جن زادی کی محبت. اوکے، مطلب جنوں کے ساتھ بھی محبت؟ ہاں، فیمیل جن کے ساتھ محبت، میری نہیں کسی اور کی. ہاں، محبت تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ایک لڑکا تھا، جس طرح سے کافی لوگوں کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یار مجھے جن دیکھنے ہیں، مجھے جن بلانے ہیں، مجھے اپنا ہمزاد دیکھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. یاد ہے میں نے ایک قصہ سنایا تھا لاسٹ سیزن میں ابلیس کی بیٹی کا. ٹھیک ہو گیا، جس پہ بڑے نے تجربہ کیا تھا، جس پہ کافی لوگوں نے تجربہ کیا تھا، بلکہ ایک نے تو ایسا کر دیا تھا کہ اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی. بالکل. اور پھر اس کے میسیجز آ رہے تھے کہ یار کاشف بھائی میری جان چھڑواؤ، میری جان چھڑواؤ. یہ انسان سے محبت ہی گلے پڑ جاتی ہے، تو جنات سے محبت تو آپ کو پتہ ہے پھر کہاں کہاں پڑ سکتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آج مطلب کچھ دن پہلے ایک بڑا قصہ ہوا تھا طلال چودھری والا، بھی انسان والی محبت گلے میں پڑ گئی تھی. ہاں جی، پھر مجھے بھی یاد آ گیا وہ قصہ. ہاں خیر، ہوا یوں کہ اس صاحب نے ناولز پڑھتا تھا، موویز دیکھتا تھا، تو اس کو یہ ہوا کہ یار میں جن کو بلاؤں، یا میں اپنے ہمزاد کو اپنے قابو میں کروں، یا میں کسی ایسی مخلوق سے ملوں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جس نے نہیں دیکھی ہو. وہ اس چکروں میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے الگ الگ وظیفے کرنا شروع کر دیے. اوکے، اور بغیر کسی پیر کے، مرشد کے اجازت کے. اسٹارٹ میں اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کچھ ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک وقت آیا رات کو کوئی 3-3:30 بجے، وہ چلہ جس طرح سے ہوتا ہے کاٹ رہا تھا، تو اس نے اپنے کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی دیکھی. اوکے، مطلب اثرات شروع ہو گئے. اب وہ بلانا چاہ رہا تھا کسی جن کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا آپ کو وظیفوں کا پتہ نہیں ہوتا. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کنٹینیو کیے جاؤ، اس میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے ایسی کیا رزلٹ آئے گی. ہش یہ بھی کوئی ناکام عاشق اسٹوڈیو میں گھسا ہے. ہاں جی، پھر بہرحال وہ اپنے اس ایک دائرے میں بیٹھا تھا، تو اس کو سامنے وہ لڑکی نظر آئی. اس لڑکی نے اس سے کہا کہ تم اتنے عرصے سے جو مجھے بلانے کی کوشش کر رہے ہو، تو آج میں آ گئی ہوں. اب اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ میں نے تو بلایا تھا یا بلانا چاہ رہا تھا کسی جن کو، اپنے کسی ہمزاد کو، یا کسی اس طرح کی چیز کو. یہ تو اتنی خوبصورت چیز میرے سامنے آ گئی ہے. دیکھتے ہی نہ اس کا اس پہ دل آ گیا، لٹو ہو گیا یہ. اب جب جن زادی پہ کوئی لٹو ہوگا تو وہ پھر گھومے گا بھی لٹو کی طرح. کیونکہ میں نے بہت خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں انتہا کی حد تک، بہت بدصورت چیزیں دیکھی ہیں وہ بھی انتہا کی حد تک. ہوتی بدصورت ہے، اچھا خوبصورت نہیں ہوتی. لیکن دکھاوا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں
اور میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, یہ ٹک 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 چلتی رہے, چھوڑ دے. تو جنزادی کی بات چل رہی ہے نا. ابھی ایک کوئی مکھی بھی ادھر اسٹوڈیو میں گھس آئی ہے اور یہ بھی تنگ کر رہی ہے, اور یہاں سے بھی آوازیں آپ کے فریم سے آوازیں آ رہی ہیں. میں تھوڑا یوں ہو جاتا ہوں. ہاں او لائٹ بھی ڈم ہونا شروع کی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اب یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا, لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کون سا علم ہے یا ایسی کون سی لائنیں ہیں جن کو پڑھنے سے یہ آتی ہے. وہ آئی, اس کو کہا کہ اس یہ جو تم نے دائرہ کھینچا ہوا ہے, جو چلا کاٹ رہے ہو, اس سے باہر نکلو. اچھا, اس ڈائن نے کہا, جنزادی نے کہا, جنزادی, ہاں. اس نے کہا کہ نہیں, ابھی مجھے پورا وقت نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں, جس حساب سے تم پڑھ رہے ہو اس حساب سے تمہارا وقت ہو گیا ہے, تبھی تو میں آئی ہوں اور تمہارے بلانے پر آئی ہوں, میں تمہاری غلام ہوں. یہ اس کی باتوں میں آ گیا, یہ باہر نکل آیا. ہوتا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں, مطلب ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ یہ ہماری غلام ہے, لیکن ہم ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ لڑکا اس کے سامنے آیا, اس جنزادی نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ کیا. اوکے, ٹھیک ہے. اب یہ اس کے عشق میں پورا گرفتار, لٹو گھوم رہا ہے. نہ اس کو دن کا ہوش, نہ اس کو رات کا ہوش. اس کے گھر سے, کمرے سے بدبو آتی تھی اس کے گھر والوں کو. جس وقت وہ جنزادی اس کے گھر میں جاتی تھی, اس وقت اس کے گھر میں ایک عجیب, اس کے کمرے سے بدبو پھیلتی تھی جو پورے گھر میں بکھر جاتی تھی. اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا, اس کے بھائی بہنوں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا کرتا ہے. بہرحال ایک دن کیا ہوا, اس نے اس سے پوچھا, اچھا پہلے اس نے پوچھا کہ میں تمہیں بلاؤں تو کیسے بلاؤں, تو اس نے وہ اس کو چند چیزیں بتا دیں کہ ایسے کرنے سے میں آ جاؤں گی. اب اس کی صحت دن بدن گرتی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے ماں باپ نے اس کے لیب ٹیسٹ کروا لیے, ڈاکٹرز کو دکھا دیا. کچھ اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, لیکن وہ بتاتا نہیں تھا. نہیں بتائے گا, آف کورس وہ غلطی پر تھا. اب یہ اس کو بلاتا نہیں تھا, اب وہ خود آتی تھی, کیونکہ یہ اب بیزار ہونے لگا تھا. اس کی طبیعت خراب ہونا, مرنے جیسی حالت پر پہنچ جانا. بہرحال اب اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی, تم نے مجھے کہاں سے بلایا ہے اور میں کتنے عرصے سے اس تڑپ میں تمہارے پاس آئی ہوں. اب میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, یا تمہیں مار دوں گی یا تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. اس بندے کو اس نے اتنا پاگل کر دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ننگا گھومنے لگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, توبہ استغفار. جہاں اس جنزادی کا دل کرتا تھا وہاں اس کے ساتھ وہ غلط کام, چاہے وہ گھر والے موجود ہوں, کہیں کونے کھانچے میں ہوں, کسی شادی میں ہوں, مطلب کچھ پتہ نہیں چلتا تھا, یہ کپڑے وپڑے اتار دیتا تھا اپنے. بہرحال لوگوں نے, اس کے ماں باپ نے بولا یہ پاگل ہو گیا ہے اور اس نے کوئی ڈپریشن لیا ہے یا کچھ اس طرح سے. سائیکیٹرسٹ کو دکھایا, انہوں نے کہا اس کو آپ پاگل خانے میں داخل کروا دو, یہ پاگل ہو گیا. ابھی تک ان کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ یہ اس نے کوئی حرکت کی ہے. یہ 2 مہینے میں یہ سارا آؤٹ ہو گیا تھا. ایک دن اس کے باپ نے کیا کیا کہ جا کے اس کے کمرے کا جائزہ لیا. یہ پاگل خانے میں تھا, پاگل خانے میں بھی یہ اسی طریقے سے ہی تھا.
اچھا، اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا چکے تھے. اس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کے نقش ملے, کاغذ ملے, اور کچھ وہ سندور طرح کے کچھ کلرز اور اس طرح کی ساری چیزیں, جو بہرحال میں کیا بولوں, اس طرح کی چیزیں ملی. اب اس کے باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ قصہ دوسرا ہے. اس نے کسی عامل سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے کہا بھائی یہ تو چکر بہت بڑا ہے اور یہ تو مار دے گی تمہارے بیٹے کو. اس نے بولا اب میری بیٹے کی جان چھوڑاؤ. اس نے بولا ٹھیک ہے, اس کو پہلے تو وہاں سے نکلوا کے میرے پاس لے آؤ. ٹھیک ہو گیا. اس کو نکال کے یہ لے گئے اس کے پاس, عامل کے پاس. عامل کے پاس اس کے جانے سے پہلے وہ جنزادی پہنچ گئی. باقاعدہ اس کو دھمکی دی کہ اس کو اور مجھے الگ کیا تو میں تمہیں, تمہارے سارے خاندان کو مار دوں گی اور تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. خیر عامل تھا, اس نے کہا میں تم ایسے کیسے, یہ وہ, میں اتنا پہنچا ہوا, تم میرے سامنے بکواس کر رہی ہو. یہ ٹھیک ہے. لڑکے کو لے آئے. لڑکے کو جب اس کے آستانے پہ لے آئے, لٹرلی عامل کے گھر میں آگ لگ گئی اسی وقت. عامل بھاگا. اب لڑکے کے اندر سے عورت بات کر رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, چھوڑ دو ورنہ سب جل جائے گا. عامل کو تیش آ گیا. عامل نے پہلے اپنا کام کیا, اس کو باندھ دیا. اس کے بعد واپس آیا. اس کے بعد یہ اس کے آستانے پہ بندھا رہا. عامل نے الگ الگ ان کے وہ ہتھیار ہوتے ہیں, سریا گرم کیا, سریا گرم کیا لوہے کا, اور اس کو لگانے لگا کہ تم اس کی جان چھوڑو. جیسے ہی وہ سریا عامل نے اس کے جسم پر ٹچ کیا, عامل کے جسم پر نشان آنے لگ گئے جلنے کے, اور وہ جلن کی تکلیف عامل کو ہونے لگی. اوہ مائی گاڈ. عامل نے سریے وریے چھوڑ دیے. اب عامل سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھ سے قصہ بھاری ہے. عامل نے ہاتھ جوڑے, اس کے باپ کو بولا بھائی مجھ سے نہیں ہوگا, اس کو لے جاؤ, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, اس سے غلطی ہو گئی اور میں اتنا بڑا نقصان نہیں برداشت کر سکتا. لیکن اب اس کے باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے کے ساتھ چیز کیا ہے اور کیسے ہے. یہ لے آئے واپس اپنے گھر پہ, اس کو اسی کمرے میں چھوڑ دیا کہ پاگل تو ہے نہیں ہے, کمرے میں چھوڑ دیا. اب روز رات کے وقت وہ بدبو اٹھتی تھی, وہ آتی تھی, اور ان کا جو بھی حساب کتاب تھا وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر یہ نارمل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب کیا ہوا, اب جب یہ چیزیں بہت ہو گئیں, اب اس کا باپ بیزار ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ یار اس کو مار ہی دیتے ہیں. مطلب باپ نے بولا بیٹے کو مار دیتے ہیں. مار ہی دیتے ہیں, مطلب ایسے زندہ لاش سے کیا کرنا ہے. بڑی تکلیف ہو رہی ہے, پورا خاندان ڈسٹرب ہے, پوری فیملی ڈسٹرب, لیکن ہے تو اولاد خون ہے. بہرحال اس نے کیا کیا, اس نے کھانے وانے میں زہر ملا کے دے دیا. اب جب کوئی ایسی چیز گھر میں گھوم رہی ہو جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہو, تو ہر ایکٹیویٹی کو آپ کو دیکھتی ہے. بالکل. جس رات اس کے باپ نے زہر دیا اپنے بیٹے کو, اس نے تو نہیں کھایا, باپ مر گیا. وہی عامل والا چکر. عامل سریا اس کو مار رہا ہے, ہاں, لیکن تکلیف عامل کو ہو رہی ہے. باپ مر گیا. زہر باپ نے بیٹے کو دیا, باپ مر گیا. اب اس کا بڑا بھائی, ایک اس سے چھوٹا بھائی, 2 بہنیں گھر میں اور ایک ماں. اس کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی تو اب اپنے جہاں تجھے جانا ہے, جو کرنا ہے. یہ بندہ پاگلوں کی طرح
گھر سے نکال دیا، کبھی روڈ پہ ادھر، کبھی ادھر، کبھی کسی درگاہ، کبھی کسی آستانے پہ، کبھی کسی قبرستان میں، اس طرح سے دھکے کھاتے کھاتے یہ ایک درگاہ پہ پہنچا. اسے کسی خدا کے بندے نے دیکھ لیا. جب اس نے دیکھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں. پھر اس نے اس کی مدد کی. اوکے ٹیک. اس سے پوچھا تو کہاں کا ہے، کیوں بھٹک رہا ہے. اس نے پھر بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، میں تمہیں بھی مار دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس نے بولا بھائی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بے شک. مجھے مارنا تو کیا، تو مجھے چھو بھی نہیں سکتا جب تک اس کی اجازت نہ ہو. کہ لگا نہیں، میری یہ جو چیز ہے، اس نے ایک عامل کو زخمی کیا، اس کا گھر جلا دیا، میرے والد کو مار دیا، تو اسی نے مارا نا. اور تم کچھ کرو گے تو تمہیں بھی مار دے گی. سے بولا ٹھیک ہے، تو مجھے صرف 3 دن دے اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ لڑکا بھی بیزار تھا. 3 دن دے اپنی مرضی سے، جس میں تو یہ چاہے کہ تو اس چیز سے آزاد ہونا چاہتا ہے. یہ لڑکا قصہ مجھے خود بتا رہا ہے جس کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے دے 3 دن، لیکن اپنی ول سے، جس میں تو کمفرٹ، جس میں تم، ہاں. اوکے. بولا ٹھیک ہے. بولا لیکن میں پوچھوں گا. بولا تجھے جس سے پوچھنا ہے پوچھ. اس رات اس نے اس سے بولا کہ میں تجھ سے الگ ہونا چاہتا ہوں. مطلب لڑکے نے بولا جنزادی سے ٹھیک کہ میں تھک گیا ہوں، میرا باپ چلا گیا، میرا گھر چلا گیا، میں پڑھا لکھا، میں دھکے کھا رہا ہوں، میری یہ حالت تو نے کر دی. تو اس نے بولا مجھے بلایا بھی تو ہی نہیں تھا، میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ہاں تمہیں مار دوں گی، چھوڑوں گی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تجھے اگر مجھے مارنا ہے نا تو تم مار دے، لیکن میں اب تجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں. اس نے پکا ایک ارادہ کر لیا. یہ چلا گیا اس بزرگ کے پاس اسی جگہ. اس نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ. اس نے صرف اس کو اپنے ایک چھوٹے سے حجرے میں بٹھا دیا. اوکے. چھوٹے سے حجرہ مطلب چھوٹا سا کمرہ، کمرے میں بٹھا دیا. اب جب وہ جنزادی آنے کی کرے وہ اس حجرے میں آ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ پریشان کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات کی، آج پہلی رات ہے کہ وہ نہیں آئی. وہ بزرگ اسی کمرے میں ایک کونے پہ بیٹھا رہتا تھا اور کچھ پڑھتا رہتا تھا. اس نے اس بزرگ سے دوسرے دن پوچھا کہ یہ اتنے عرصے میں پہلی رات ہے کہ وہ میرے پاس نہیں آئی. تو کہنے لگا کہ اب نہیں آئے گی، اب نہیں آئے گی. بہرحال یہ جو ہے وہ بابا جو ہے وہ بیٹھ گیا ساتھ میں اس کے. دوسرا دن گزرا. اس حجرے کی دیواروں پر کریک آنا شروع ہوئے. اس نے بولا دیکھو یہ تمہاری دیواریں گر جائیں گی اور یہ چھت ہمارے اوپر گرے گی اور ہم دونوں ختم ہو جائیں گے. اس نے کہا یہ پوری چھت اگر گرنے بھی لگے گی نا تو صبح میں یہ بالکل ٹھیک ہوگی. واو. اور ایسا ہی ہوا. وہ کریک ہونے کے بعد صبح سیٹ. ٹھیک. اب آیا تیسری رات. تیسری رات کو وہ عورت اس حجرے کے اندر تھی. اوکے. اب وہ بزرگ اس عورت سے بات کر رہے کہ دیکھ تو نے 2 دن آنے کی کوشش کی، یہ میری مرضی تھی تجھے اندر نہیں آنے دیا. آج تو اس حجرے میں آئی ہے تو تو میری مرضی سے آئی ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے. زبردست.
اوکے، اس میں تیری کوئی کرامت نہیں ہے. مطلب عالم نے پرمیشن دی، وہ بزرگ نے عامل نہیں تھا، وہ بزرگ تھا کوئی، اس نے پرمیشن دی تو وہ آج نے انٹر ہوئی. تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے بہت کوششیں کی مگر میں اندر نہیں آ پائی، اور میں جب آج آئی ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے کسی نے دروازے کھول دیے ہیں. تو کہنے لگا میں تم سب کا سردار ہوں. اچھا، کہنے لگی میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہم نے اپنے سرداروں میں تم جیسا تو نہیں دیکھا. اس نے اپنے چھاتی پر ایک نقش دکھایا. وہ جنزادی اس کے پیروں میں گر گئی اور اس نے اس کو اسی وقت جلا دیا. کمال، بہت خوب. لڑکا آزاد ہو گیا. کہہ رہا یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اچھا، مطلب سردار کو سب پتہ تھا اس لڑکے کو. اچھا، لڑکا جو دیکھ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے. اس کو ہر چیز نظر آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اس نے وہاں سے صبح میں اس کو بزرگ کو ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑا، بولا میں جا رہا ہوں، اب یہ کبھی نہیں آئے گی. اس نے بولا کبھی، اب یہ ختم ہو گئی، اب کبھی نہیں آئے گی، تو جا. وہ اس حجرے سے نکلا ہے. اس نے بولا پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. اوکے، انسان ہے نا، جب آپ کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہو تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آگے گیا، جب پلٹ کے دیکھا تو وہاں حجرہ نہیں تھا. مطلب سردار کی انٹری جو تھی وہ غائبانہ انٹری تھی، اس کی اب مجھے نہیں پتا. دیکھو دعائیں یاد رکھنا عاشی، میرے پاس دعا کا دروازہ بند ہو چکا ہے. میری والدہ، ہاں اچھا ٹھیک ہے، مطلب ویسے تو سب دعائیں کرتے ہیں لیکن میری والدہ جو کہ نبیوں کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ بھائی اپنی والدہ سے دعا لیا کرو، اپنی مدر سے دعا لیا کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پیچھے کتنی دعائیں کرتی ہو، عبادات کرتی ہوگی، دعائیں کرتی ہوگی کہ اللہ اپنے بچے کو جس طرح تکلیف سے دیکھ رہی تھی. بالکل، ہائے ماں ہے بھائی، کیا بات ہے. کہتے ہیں ماں باپ سے آپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے. آپ اگر ان کی کوئی خدمت نہیں بھی کر رہے ہو لیکن صبح اپنے دن کی آغاز کریں اپنے ماں باپ کے چہرہ دیکھنے سے، تو آپ کے سارے دن جو ہے پریشانیاں نہیں ہوں گی. آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ آج ایک موبائل پہ میں میسج سن رہا تھا تو اس پہ یہ چل رہا تھا قصہ. ماں کی دعا بہت افضل ہے، بہت کمال. اور باپ کی دعا تو کہتے ہیں کیونکہ باپ تو بیچارے اپنے کاموں میں ہوتا ہے. میں نے انسٹا پہ ایک چیز شیئر کی تھی، یا نہیں انسٹا پہ نے اپنے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگایا تھا. اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے لکھا تھا کہ اگر والدہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، کہا جاتا ہے والدہ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اگر ماں کے پیروں کو، ماں کے قدموں کو دھو کے پیا جائے تو کیا وہ آب کوثر بن جاتا ہے؟ تو جو مجھے جواب آیا کہ جب جنت ہے تو کوثر ہی ہوگا. کیا بات ہے یار. ڈاکٹر صاحب ماں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. اور دنیا میں جو صحیح ایکچوئل ریلیشنز ہیں نا وہ ہیں ہی ماں باپ کے. اور کہتے ہیں باپ کی دعا وہ ڈائریکٹ جاتی ہے کیونکہ باپ اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن باپ کی ایک دل سے دعا نکلتی ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے. بھائی دعائیں لیا کریں. اور ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ دعا کس کی بھی قبول ہو سکتی ہے، ہاں کسی کی بھی. آپ دوسروں سے دعائیں منگوائیں. اگر آپ بھی دعا کرتے ہیں تو دعا کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں، اس کے صدقے پر اپنی دعائیں مانگیں. ویل آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ہمارے آج کی اسٹوری کو ضرور پسند کیا ہوگا، اور اگر اچھا لگا تو ایک تھمز اپ ضرور کرتے ہوئے جائیے گا. اور آف کورس ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہوں گی آپ کو پسند نہیں آئے گی تو تھمز ڈاؤن بھی ضرور کیجیے گا، پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے.
کامنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جاتے جاتے اگر آپ ہمارے پاس نئے سبسکرائبر ہیں, مطلب نئے ویور ہیں ہمارے, تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سپورٹ, آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے سی یا, بائے بائے, اللہ حافظ.